کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داود میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے غلیہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ جو ترستا تھا، وہ آئے جن کو حق نے خلوت کی گود میں پالا تھا، وہ آئے جن کے دم قدم سے عرش اعظم کے اجالا تھا۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے، خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے۔ دنیا نے دین کو بھلا رکھا ہے، غفلت کی نیند سلا رکھا ہے۔ اس دور میں خوش نصیب وہ ہے اکبر جس نے قرآن مجید کھلا رکھا ہے۔ مومن کا یہ کردار، مومن کی یہ پہچان، اخلاص میں ہو روح تو اعمال میں ہو جان۔ ایمان کی بجلی ہو ہمارے تڑپتے ہوئے دل میں، ایک ہاتھ میں نبی کا فرمان، ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن۔ معزز حاضرین، بزرگان دین، جماعت مسلمین، امت بہترین، اسٹیج پر براجمان، کرسیوں پر تشریف فرما، علماء کرام، اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے مہمانان اعظام، اللہ تعالیٰ نے بڑی بندہ نوازی فرمائی، فضل و کرم کا معاملہ فرمایا۔ بڑے خوبصورت اجلاس میں اللہ نے مجھے اور آپ کو شرکت کا موقع عنایت فرمایا۔ بارگاہ عزتی میں ہم سارے مل کر دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس جلسے کا لمحہ لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس بزم کو کامیاب بنانے میں جن حضرات نے جس لائن کا تعاون کیا، دام درم قدم سخن، تمام معاونین، محسنین، منتظمین کو اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ تمام قسم کے شرور فتن سے اللہ تعالیٰ اس ادارے کی چاروں طرف سے حفاظت فرمائے۔ مجھے اور آپ کو اداروں سے پیار نصیب فرمائے، کہو آمین۔ قرآن سے بھی پیار کرو، قرآن پڑھنے والے پڑھانے والوں سے بھی پیار کرو۔ یہ ایک بچہ حافظ قرآن اسی بستی کا ہے، بالاپور کا ہے، باہر کا ہے، باہر کا بچہ آپ کی بستی میں حافظ قرآن بنا۔ آپ کے لیے، پوری بستی والوں کے لیے شرف کی بات ہے۔ بستی کی گلیوں میں عصر کے بعد تفریح کرتا ہوگا یہ بچہ، بستی کی ہوائیں لیتا ہوگا، بستی والوں سے ملاقات کرتا ہوگا، بستی والوں کی دکانوں پہ سودے خریدتا ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ کو اس کی ایک ادا پسند آ گئی، اللہ اس کے صدقے میں بخشش والوں، بستی والوں کو بخشش فرما دے گا۔ حافظ قرآن کو پیار کی نظروں سے دیکھنا بھی عبادت ہے، علماء کو پیار کی نظروں سے دیکھنا بھی ثواب ہے۔ ہمارے دلوں میں نہ قرآن کی عظمت رہی، نہ دین کی نوکری کرنے والوں کی عظمت رہی۔ امام مسجد کا ہم کیا حال بناتے ہیں، دین کی نوکری کرنے والے مؤذن حضرات کو ہم کیا تکریم دیتے ہیں۔ 3-3 ہزار، 4-4 ہزار تنخواہوں میں مؤذن صاحب 28-28 سال نکال دیتے ہیں۔ یہ اذانیں کہاں سے سیکھتے ہیں؟ مدرسوں سے۔ امام مسجد قرات کہاں سے سیکھتے ہیں؟ مدرسوں سے۔ میرا تمہارا جنازہ کون پڑھائے گا؟ مدرسے کے فارغ ہونے والے علماء۔ ہمارے بچوں کے نام کون رکھتے ہیں؟ علماء۔ ہمارا نکاح کون پڑھاتا ہے؟ علماء۔ ہماری بیوی ناراض ہو کے میکے چلی جائے تو صلح کون کراتا ہے؟ علماء۔ سارے کام، دین کے سارے کام علماء کرام انجام دیتے ہیں۔ ہم ان کی کیا تکریم کرتے ہیں، کیا عزت دیتے ہیں؟ 8,000 7,000۔ ہماری نظروں میں اذان دینے والوں کی کوئی عزت نہیں۔ المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ،
اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، سب سے اونچی گردن والے مؤذن حضرات ہوں گے. لا تسبوا الدیک فإنہ یوقظ للصلاۃ. ہمارے نبی نے فرمایا مرغے کو بھی گالی نہ دو، یہ بھی نماز کے لیے اٹھاتا ہے. ایک مرغے کو گالی دینے کی اجازت نہیں ہے، چہ جائے کہ یہ تو اشرف المخلوقات ہے. ایک مولانا صاحب کا میرے اوپر فون آیا تھا، کہا مجھے چھٹی دے دی. میں نے پوچھا کیا وجہ تھی؟ کہا انہوں نے بتایا کہ آپ رکوع لمبا کراتے تھے. میں نے کہا یہ کوئی وجہ ہے؟ رکوع لمبا کراتے تو چھٹی دے دی. میں نے کہا آپ سجدے میں چھوڑ کے نکل جاتے، اٹھتے سیدھے قیامت کے دن. ایک مولانا صاحب کا میرے پہ فون آیا، مجھے کہنے لگے کہ مجھے ایک جگہ کی تلاش ہے، آپ اچھی جگہ دو. میں نے کہا ٹھیک ہے. اس وقت میرے پاس ایک جگہ تھی، میں نے متولی حضرات کو، ٹرسٹ حضرات کو فون کیا کہ بھائی ایک عالم دین ہے، میری معرفت میں ہے، آپ کی مسجد میں خدمت دینا چاہتا ہے، اگر اجازت ہو تو مغرب میں بھیج دوں. کہا بھیج دو. مولانا صاحب مغرب کی نماز پڑھانے وہاں پہنچ گئے تو وہ متولی حضرات انہیں پوچھنے لگے کہ مولانا صاحب آپ کو وہاں سے کیوں نکالا گیا؟ تو مولانا نے صرف اتنا سوال کیا کہ مجھے وہاں سے نکالا گیا، میں بعد میں جواب دوں گا، پہلے مجھے اس سوال کا جواب دو کہ آپ کا مصلی خالی کیوں ہوا، آپ کا والا کہاں گیا؟ سوال جائز تھا. میرا سوال کرتے ہو مجھے وہاں سے کیوں نکالا، آپ کا امام کہاں گیا؟ تو میرے پہ فون آیا کہ مولانا یہ مولوی نہیں چلے گا. کہاں کیوں؟ کہاں وہ تو بدتمیزی کرتا ہے، سامنے بولتا ہے. میں نے کہا ابھی تو 2 نمازیں بھی نہیں پڑھائی. پھر میں نے جب پورا معاملہ سنا تو میں نے کہا بھائی سوال تو جائز تھا، بتا دو. وہ تو بتایا نہیں، حالانکہ اس نے تو وہاں ڈیکچی ماری تھی، وہ بتا دیتے تو کیا ہوتا. کیوں پریشان کرے علماء کو؟ ہم دے کر کیا دیتے؟ یہ ختم قرآن پر حفاظ جب مسجدوں میں قرآن ختم کرتے ہیں، ہم ان کی کیا تکریم کرتے؟ ہم صرف پھونکے مرواتے ہیں، وظیفہ کوئی نہیں دیتے. ابھی آپ حضرات کے سامنے ان طلباء نے کتنا خوبصورت پروگرام پیش کیا. کوئی نعت النبی گنگنا رہا ہے، کوئی تقریر کر رہا ہے، کوئی توحید پر مکالمہ پیش کر رہا ہے. اللہ اساتذہ کرام کی محنتوں کو قبول فرمائے. یہ ان طلباء کے اندر یہ بے باکی کہاں سے آئی، یہ کانفیڈنس کہاں سے آیا، یہ اتنی جرت کہاں سے آئی؟ ارے مجمع کو دیکھ کر اچھوں کے پسینے نکل جاتے. ذرہ برابر کسی طالب علم کی زبان میں لڑکھڑاہٹ نہیں آئی. آپ اندازہ لگاؤ ان کے اساتذہ کرام نے ان کے پیچھے کتنی محنتیں کی ہوگی. سارے کہو انشاءاللہ ہم مدرسے کو ترقی کی زینہ چڑھانے کے لیے انشاءاللہ ہم پورا تعاون کریں گے. انشاءاللہ مدرسے جب تک زندہ ہے، میرے تمہارے گھروں میں اسلام کی روشنی زندہ ہے. یہ دنیا ختم ہو جائیں گی، قرآن ختم نہ ہوگا. قرآن مٹانے والے مٹ گئے، وسیم رضوی کی طرح لاکھوں کروڑوں لوگ آ جائے، میرا تمہارا عقیدہ ہے قرآن کے ایک نقطے کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. قرآن نہیں مٹتا. فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ فرماتا ہے ہم نے قرآن کو نازل فرمایا، ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. توریت کس نے اتاری؟ بولو زور سے. اللہ نے. انجیل کس نے اتاری؟ اللہ نے. زبور کس نے اتاری؟ اللہ نے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر توریت اتاری. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انجیل عطا فرمائی. زبور داؤد علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائی. میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینے پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا. توریت کیسے اتری؟ زبور کیسے اتری؟ انجیل کیسے اتری؟ قرآن کیسے اترا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. جب توریت اترنے کی باری آئی، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا جاؤ کوہ طور پہ چلے جاؤ، 40 دن عبادت کرو، بعد میں توریت دوں گا. 40 دن عبادت کی، اللہ نے بعد میں توریت اتاری. عیسیٰ علیہ السلام پہ جب انجیل اتارنے کی باری آئی، کہا جاؤ اپنے معبد خانے میں چلے جاؤ. 8 مہینہ انتظار کیا، اللہ نے بعد میں انجیل اتاری. جب زبور اتارنے کی باری آئی، کہا جاؤ اپنے عبادت خانے میں چلے جاؤ. 10 مہینہ انتظار کیا، اللہ نے
بعد میں زبور اتاری. جب قرآن اتارنے کی باری آئی, میرے اللہ نے ہمارے نبی کو یہ نہ کہا جاؤ غار ثور پہ چلے جاؤ, یہ نہ کہا جاؤ غار حرا پہ چلے جاؤ, یہ نہ کہا جاؤ کسی کوٹھڑی میں عبادت خانے میں چلے جاؤ, بلکہ میرا نبی جہاں جہاں گیا اللہ نے قرآن کو پیچھے پیچھے بھیج دیا. میرا نبی غار میں, قرآن غار میں, میرا نبی بازار میں, قرآن بازار میں, میرا نبی مکہ میں, قرآن مکہ میں, میرا نبی مدینے میں, قرآن مدینے میں, میرا نبی بدر میں, قرآن بدر میں, میرا نبی احد میں, قرآن احد میں, میرا نبی خندق میں, قرآن خندق میں, میرا نبی حنین میں, قرآن حنین میں, میرا نبی تبوک میں, قرآن تبوک میں, میرا نبی ذو العشیرہ میں, قرآن ذو العشیرہ میں, حتیٰ کہ میرا نبی حجرہ عائشہ میں, اللہ نے قرآن کو حجرہ عائشہ میں بھیج دیا. جہاں جہاں میرا نبی گیا اللہ نے قرآن کو پیچھے پیچھے بھیج دیا. اور ایک بات, قیامت کی صبح تک قرآن رہے گا, قیامت کی صبح تک میرے نبی کا ڈنکا بھی بجے گا. کہو بے شک. دنیا مٹ جائیں گی, انشاءاللہ میرے نبی کا نام نہ مٹے گا. ہمارے نبی کو دنیا سے گئے کتنا ٹائم ہو گیا, میں نے نہیں دیکھا ہمارے نبی کو, آپ نے بھی نہیں دیکھا, ہم نے صحابہ کو نہیں دیکھا, ہم نے نبی کو نہیں دیکھا, لیکن میرا آپ کا عقیدہ ہے انشاءاللہ قیامت کے دن ہم ہمارے نبی سے ملاقات کریں گے. انشاءاللہ ہمارا نبی ہماری سفارش کرے گا. بولو انشاءاللہ. پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے, خود روتے جائیں گے, ہم کو ہنساتے جائیں گے. وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو, جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. ہم نے ہمارے نبی کو نہیں دیکھا, 1400 سال سے متجاوز حصہ گزر گیا, ہمارے نبی کو دنیا سے تشریف لے گئے. آج بھی ماحول کی شگفتگی بتلاتی ہے جیسے کوئی کل گزر کے گیا ہو. تیرا نام نہ ہو اذان مکمل نہیں, تیرا نام نہ ہو تکبیر مکمل نہیں, تیرا نام نہ ہو کلمہ مکمل نہیں, تیرا نام نہ ہو نماز مکمل نہیں, تیرا نام نہ ہو توحید مکمل نہیں. ورفعنا لک ذکرک, اللہ فرماتا ہے میں نے تیرے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ بلند کر دیا. بندے میرے نے, امت تیری نے, سجود میرے لیے, درود تیرے لیے, قیام میرے لیے, سلام تیرے لیے. ایک دل جلا عاشق تھا, دریا کے کنارے لیلا لیلا لکھ رہا. کسی گزرنے والے نے پوچھا کیا کر رہا ہے, کہا اپنی معشوقہ کا نام لکھ لکھ کر دکھی دل کو تسلی دے رہا ہوں. علامہ رومی نے نتیجہ نکالا, ایک دل جلے عاشق کو اس کی معشوقہ کا نام قرار دے سکتا ہے, تو ایک امتی کو مصطفیٰ کا نام قرار نہیں دے سکتا. نہ مئی کھانا سہارا دیتا ہے, نہ جام سہارا دیتا ہے, نہ مئی کھانا سہارا دیتا ہے, نہ جام سہارا دیتا ہے, ہم کو تو مدینے والے کا ایک نام سہارا دیتا ہے. قیامت تک قرآن رہے گا, قیامت تک ہمارے نبی کا ڈنکا چلے گا. نبی کو مٹانے والے مٹ جائیں گے, قرآن کو مٹانے والے مٹ جائیں گے. آپ پوری زندگی میں اور آپ اس نعمت کی شکریہ میں سجدے میں گزار دے, پھر بھی اس نعمت کی شکریہ کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اللہ نے قرآن بھی دیا مجھے اور آپ کو, اور صاحب قرآن بھی دیا. قرآن بھی میٹھا, میرا نبی بھی میٹھا. قرآن لازوال, میرا نبی بھی لازوال. قرآن بے مثال, میرا نبی بھی بے مثال. قرآن کو پڑھ کر کوئی تھکتا نہیں, محمد کو دیکھ کر کوئی تھکتا نہیں. کہو آمین. اللہ خواب میں نبی کا دیدار نصیب فرمائے. اور ایک نہیں بالاپور والوں, اللہ نے دو قرآن دیے. ایک قرآن علم ہے, کملی والا عمل ہے. ایک قرآن متن ہے, کملی والا تشریح ہے. ایک قرآن اجمال ہے, کملی والا تفصیل ہے. ایک قرآن واعظ ہے, کملی والا واعظ ہے. ایک قرآن مسلک ہے, کملی والا سالک ہے. ایک قرآن نور ہے, کملی والا سراجم منیر ہے. ایک قرآن رحمت ہے, کملی والا رحمت للعالمین ہے. ایک قرآن کی میں نے تم نے زیارت کی ہے, ایک قرآن کی صحابہ نے زیارت کی ہے. ایک قرآن میری تمہاری الماریوں میں موجود ہے. ایک قرآن ہجرت والی رات صدیق اکبر کے کاندھوں پہ موجود ہے. ایک قرآن کی سطریں کالی ہے, ایک قرآن کی زلفیں کالی ہے. ایک قرآن سبز گلاف کے اندر ہے اور ایک قرآن سبز گنبد کے اندر ہے. دو قرآن. ہمارے نبی نے کہا ترکت فیکم امرین ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. دو تحفے دے کر, گلدستہ دے کر, پورے دین کا لب لباب, میں گنبد خضرا جا رہا ہوں, مضبوطی سے تھام لیا, میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. ایک کتاب اللہ کی کتاب قرآن, دوسری سنتی میری سیرت میری زندگی. ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن لے لو, ایک ہاتھ میں مصطفیٰ کا فرمان لے لو, پھر شوق سے مر جاؤ. پوتے نواسے جنازوں پہ روئیں گے, تم ہنستے ہوئے جنت کے مسافر بن جاؤ. جنت جانا ہے, کن کن کو جانا ہے بتاؤ. کہو انشاءاللہ نماز پڑھیں گے, ہے نا, نماز پڑھیں گے نا انشاءاللہ.
جنت میں جانے والے سارے اعمال کریں گے، بولو انشاءاللہ. اور اتنی خوبصورت اللہ نے جنت بنائی، فرمایا مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم يتغیر طعمه وانہار من خمر لذة للشاربین وانہار من عسل مصفى. 4 نہریں. سورہ محمد پارہ نمبر 26 اللہ فرماتا ہے جنتیوں کو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو 4 نہریں عطا فرمائے گا. سب سے پہلی نہر اللہ عطا فرمائے گا پانی کی نہر، صاف شفاف فلٹر پانی. دوسری نہر اللہ جنتیوں کو عطا فرمائے گا دودھ کی نہر. دودھ کیا بھاؤ ہے یہاں؟ 80 بہت مہنگا ہے. وہ ملائی جمتی ہے اوپر تو ٹھیک ہے. ایک جگہ کہہ رہے 40 روپے. میں نے کہا ملائی جمتی ہے، کہاں آدھا پانی آدھا دودھ. اللہ تعالیٰ ملائی والا دودھ نہر عطا فرمائے گا. تیسری نہر شراب. دنیا میں شراب حرام ہے، جنت میں شراب حلال ہے. دنیا کی شراب میں بدبو ہوتی ہے، جنت کی شراب میں بدبو نہیں. دنیا کی شراب میں درد سر ہوتا ہے، جنت کی شراب میں درد سر نہیں. بلکہ پارہ نمبر 29 میں ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، ہمارا رب خود اپنے ہاتھوں سے ہمیں شراب پلائے گا. نمبر 4 شہد کی نہر. 4 نہریں اللہ عطا فرمائے گا. آپ کو یہاں سے دوسرے گاؤں جانا ہو دودھ لے کر برتن میں بھر کے لے جائیں گے، شہد لے کے جانا ہو کنچ کی شیشی میں بھر کے لے جائیں گے. قربان جاؤں اللہ نے جنت اتنی حسین بنائی کہ آپ کو ایک جنت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ ہزاروں کلومیٹر دور جانا ہے، برتن میں بھر کے لے جانے کی ضرورت نہ پڑیں گی. تفسیر جلالین میں ہے جہاں جہاں جنتی چلے گا 4 نہریں ساتھ ساتھ چلیں گی. کورونا نہیں، کووڈ نہیں، ٹائیفائڈ نہیں، نمونیا نہیں، ملیریا نہیں، نزلہ نہیں، زکام نہیں، کمر میں درد نہیں، گھٹنوں میں درد نہیں. سب کی ایک ہی عمر ہوگی 33 سال. ایک جنتی کو اللہ 72 حوریں دے گا. دیکھو کیسی لالی پڑ رہی ہے. وہ ایک جگہ گیا نا بیان کرنے کے، مولانا آپ کا بیان ہے. میں نے کہا حوروں پہ بات کرنا. میں نے کہا تو فجر پڑھتا ہے؟ کہا وہ بعد میں پڑھوں گا، پہلے حور سناؤ. اور آپ کو بتاؤں ایک جنتی کو 72 حوریں دے گا. میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہے، آپ پھر گھر میں جواب دینا. 72 حوریں دے گا اور ان 72 حوروں کی سردار میری تمہاری جنت دنیا کی بیوی ہوگی. دیکھو سب کے چہرے دیکھو. یہ معاملہ وہاں بھی ہوگا، ہاں وہاں بھی ہوگا. اس لیے یہاں ان کو عزت دو کیونکہ ان کے ساتھ جنت میں بھی رہنا انشاءاللہ. تو ایک مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے، بوڑھے میاں کھڑے ہو گئے. جب کہا نا کہ 72 حوروں کی سردار جنت کی بیوی ہوگی تو وہ بوڑھے میاں کہنے لگے میں نے جنت جانا ہی نہیں. کہا کیوں نہیں جانا؟ کہا میری والی تو اتنی بگڑی ہوئی وہ 72 حوروں کو بھی بگاڑ دے گی. آج لوگ پوچھتے ہیں نا مول صاحب 4 شادیاں کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا کر سکتا ہے، کر تو 4 شادی، لیکن پہلے ایک کے ساتھ تو رشتہ اچھا بنا. تو ایک کے ساتھ گالیوں سے پیش آتا ہے، تیرا دوسری تیسری کا ٹھکانہ کہاں سے بنے گا؟ وہ ایک بھائی صاحب تھے نا، وہ اپنی بیوی کو گھر لایا 4تھی شادی کر کے. اس کو نہیں پتا وہ جو کپڑے ٹنکاتے ہیں نا وہ کلو پر، تو ایک پہلی کھوٹی پہ ایک دوپٹہ لٹکا ہوا تھا. تو وہ اس کی بیوی پوچھنے لگی یہ دوپٹہ کس کا ہے؟ کہ یہ میری پہلی بیوی کا ہے، وہ فوت ہو گئی، اس کی یاد میں نے یہ دوپٹہ لٹکایا ہے. پھر دوسری کھوٹی پہ دوسرا دوپٹہ، کہا یہ دوسرا کس کا ہے؟ اللہ کا کرنا، میرا نصیب ایسا اچھا کہ اللہ نے پھر دوسری بیوی بھی دے دی. مقدر میں نہیں تھا وہ رشتہ تو وہ بھی فوت ہو گئی، تو اس کی یاد میں نے دوسرا دوپٹہ لٹکایا ہے. تیسری کھوٹی پہ تیسرا دوپٹہ، کہا یہ تیسرا کس کا ہے؟ کہا وہ فوت ہو گئی، پھر تیسری لایا. اللہ کا کرنا وہ بھی فوت ہو گئی تو اس کی یاد میں نے تیسرا دوپٹہ لٹکایا ہے. وہ اپنا رعب جتلانا چاہ رہا تھا، وہ بھی بڑی ہوشیار تھی. کہنے لگی یہاں 4تھی کھوٹی پہ میرے دوپٹے کی امید مت رکھنا، یہاں تیرا پائجامہ لٹکاؤں گا. یہ آج کا جوان رات کو بیوی کے پاس 3 بجے گھر جاتا ہے. وہ ہوٹلوں پہ بیٹھے رہتے، موٹر سائیکل لے کر 2 بجے تک سڑکوں پہ گھومتے ہیں. نہ تیرے پاس دامن میں ماں کے پاس بیٹھنے کا ٹائم ہے، نہ ابا کے پاس بیٹھنے کا ٹائم ہے، نہ بیوی کے پاس بیٹھنے کا ٹائم ہے. ہمارے نبی نے 11 شادیاں فرمائی. وہ زندگیاں پڑھو، ہماری ایک زندگی جہنم بنی ہوئی ہے. انہیں روٹی پکانے والی مشین نہ سمجھو. کتنے گھر ٹوٹ رہے، کتنی لڑکیاں طلاق لے کر باپ کے گھر بیٹھی ہوئی.
ایک سیکنڈ کا ہمارے وجود کے اندر تحمل نہیں، ہلکی سی بات پر بندہ طلاق دے دیتا ہے. طلاق دینے والا بھی طلاق لینے والی بھی کلاہما ملعونان، دونوں کے دونوں لعنتی ہے. 2 دفعہ ریس لگائی ہمارے نبی نے امی عائشہ کے ساتھ. کیا ضرورت تھی؟ یہ میری تمہاری تعلیم کے لیے. امی عائشہ سے پوچھا ہمارے نبی نے تیرا ہونٹ اس گلاس میں کہاں لگا ہے؟ جب بتایا اسی جگہ ہونٹ لگا کے پیا. یہ محبت بڑھانے کا کتنا خوبصورت فارمولا چھوڑا ہمارے نبی نے. امی عائشہ فرماتی ہے لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء. ایک آسمان کا سورج اور ایک میرا سورج ہے. میرا سورج آسمان کے سورج سے افضل ہے کیونکہ اللہ نے میرے سورج کے صدقے میں وہ سورج بنایا ہے. فإن الشمس تطلع بعد الفجر وشمسی طالع بعد العشاء. اوپر والا سورج فجر کے بعد نکلتا ہے، میرا سورج عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے. ہمارے نبی عشاء کے بعد گھر جاتے بیوی کو دیکھ کر مسکرا کر سلام کرتے. ہم فرعون کی طرح بگولے گھر میں گھستے، مجالے سلام کرے کہیں ہماری بزرگی داغدار نہ ہو جائے. یہ ساری باتیں امام مسجد جمعہ کو بیان کرتا ہے، لیکن ہم جمعہ کو پہنچتے کب ہے؟ 1:30 کا ٹائم ہو، 29 کو اندر جاتے یا 38 کو سارے جوان باہر ہوتے. اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، یہ جو رمضان آئے گا انشاءاللہ تھوڑے دنوں کے بعد ماہ سیام میں ہم داخل ہو جائیں گے. ایک ایک لمحے کی کہو انشاءاللہ قدر کریں گے. انشاءاللہ گزشتہ رمضان میں ہزاروں زندہ تھے، آج درمیان میں نہیں ہے. شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے. زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھو. مومنو خوشیاں مناؤ، ماہ رمضان آ گیا، اپنے اپنے دل سجاؤ، ماہ رمضان آ گیا. مومنو خوشیاں مناؤ، ماہ رمضان آ گیا، اپنے اپنے دل سجاؤ، ماہ رمضان آ گیا. رحمت یزدہ تمہارے پیچھے پیچھے ہے لگی، رحمت یزدہ تمہارے پیچھے پیچھے ہے لگی. سر کو سجدے میں گراؤ، ماہ رمضان آ گیا. سر کو سجدے میں گراؤ، ماہ رمضان آ گیا. جکڑا جاتا ہے انہی ایام میں ابلیس کو، جکڑا جاتا ہے انہی ایام میں ابلیس کو. دل عبادت میں لگاؤ، ماہ رمضان آ گیا. دل عبادت میں لگاؤ، ماہ رمضان آ گیا. ماہ رمضان اور قرآن کا بڑا ہی ساتھ ہے، ماہ رمضان اور قرآن کا بڑا ہی ساتھ ہے. خود پڑھو سب کو پڑھاؤ، ماہ رمضان آ گیا. خود پڑھو سب کو پڑھاؤ، ماہ رمضان آ گیا. دن کو روزہ، رات کو تراویح کی پڑھ کر نماز، اپنی قسمت کو جگاؤ، ماہ رمضان آ گیا. اپنی قسمت کو جگاؤ، ماہ رمضان آ گیا. مومنو خوشیاں مناؤ، ماہ رمضان آ گیا. اپنے اپنے دل سجاؤ، ماہ رمضان آ گیا. ہاتھ اٹھا کر کہو انشاءاللہ قرآن پڑھیں گے رمضان میں، اور پورا قرآن تراویح میں پابندی کے ساتھ سنیں گے. کہو زور سے انشاءاللہ. یا ایوہ، اور روزہ بھی رکھنا ہے. کتنے جوان روزہ نہیں رکھتے؟ مولانا بہت دھوپ ہے، بہت پیاس ستاتی ہے، چلچلاتی دھوپ ہے، اتنی گرمی، ہم سے روزہ نہیں رکھا جاتا. میں کہتا ہوں میرے جوان بھائی، تو روزہ رکھ، پیاس برداشت کر، انشاءاللہ اللہ جہنم کی پیاس سے تجھے بچائے گا. ساری عبادتوں کا بدلہ اللہ فرشتوں سے دلوائے گا، لیکن روزہ الصوم لی وانا اجزی بہ، حدیث قدسی ہمارا رب فرماتا ہے روزہ میرے لیے رکھا، اس کی جزا میں خدا خود ہوں، میں اس سے راضی ہو گیا یا مجھ سے راضی ہو گیا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے، تم روزے رکھو. جزا کیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ.
پرہیزگار بن جاؤ، دل میں خوف خدا آ جائے، کہو آمین، اللہ مجھے اور آپ کو اپنا خوف نصیب فرمائے، تقوی پرہیزگاری کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ ایک دفعہ یہ حدیث آپ نے بارہا علماء سے سنی ہوں گی، میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دفعہ جمعہ کا خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے منبر پر چڑھنے لگے، پہلی سیڑھی پر قدم مبارک رکھا، فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم مبارک رکھا، فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم مبارک رکھا، فرمایا آمین۔ نماز کے بعد، جمعہ کے بعد صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، آج ہم نے خلاف عادت 3 دفعہ آپ کی زبان مبارک سے آمین 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 سنا، اس سے پہلے نہیں سنا۔ فرمایا امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی ابھی میری مسجد کے اندر میرے منبر کے پاس نوری فرشتوں کے سردار جبرائیل امین تشریف لائے، یہاں کھڑے ہو کر بددعا فرمائی، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے وہ بندہ وہ بندی جس کی زندگی میں رمضان جیسا برکتوں والا مہینہ ہے پھر بھی اس کی بخشش نہ ہو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ اندازہ لگاؤ، نوری فرشتوں کے سردار کی بددعا، بیت المعمور میں رہنے والے فرشتوں کے سردار کی بددعا، سدرۃ المنتہا میں رہنے والے فرشتوں کے سردار کی بددعا، زمین اور آسمان میں رہنے والے فرشتوں کے سردار کی بددعا، اور پھر وہ مسجد نبوی میں میرے نبی کے منبر کے پاس اور نوری فرشتوں کے سردار کی بددعا پر میرا وہ نبی آمین کہتا ہے جو اپنا ماتھا اللہ کو دکھائے اللہ قبلہ بدل دیتا ہے، یہ وہ نبی آمین کہتا ہے جو اپنی انگلی پیالے میں ڈالے اللہ چشمہ جاری کر دیتا ہے، یہ میرا وہ نبی آمین کہتا ہے جس کے چہرے کو رب نے والضحیٰ کہا، جن کی زلفوں کو رب نے واللیل کہا، جن کے دانتوں کو رب نے یاسین کہا، جن کے سینے کو رب نے علم نشرح کہا، یہ میرا وہ نبی آمین کہتا ہے۔ اللہ نے جن کا سینہ بھی اعلیٰ بنایا، پسینہ بھی اعلیٰ بنایا، ہمارے محمد کا مدینہ بھی اعلیٰ بنایا، یہ میرا وہ نبی آمین کہتا ہے۔ جہاں بیٹھ جائے اللہ اس جگہ کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا دیتا ہے، جس قبرستان میں کھڑا ہو کے دعا مانگے اللہ اس قبرستان کو جنت البقیع بنا دیتا ہے۔ نوری فرشتوں کے سردار کی بددعا، ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے وہ بندہ وہ بندی جس کی زندگی میں رمضان جیسا برکتوں والا مہینہ ہے اور پھر بھی اس کی بخشش نہ ہو، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ بتاؤ، نوری فرشتوں کے سردار کی بددعا مسجد نبوی میں میرے نبی کے منبر کے پاس، اور اس بددعا پر میرا نبی آمین کہتا ہے، کہو زور سے بے شک اس بددعا کی قبولیت میں کبھی کوئی شک نہیں رہ سکتا۔ آج مسلمان رمضان میں بھی جھوٹ بولنے سے گریز نہیں کرتا، آج مسلمان حرام خوری سے نہیں بچتا، آج مسلمان رمضان میں بھی سود کھانے سے نہیں بچتا، آنکھیں غلط دیکھتی ہے، پیٹ میں لقمے حرام کے جا رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے پوری دنیا سے تو چھپ سکتا ہے، واللہ علیم بذات الصدور، میں تیرے خیالات کو بھی جانتا ہوں، تیرے دلوں کے وسواس کو بھی جانتا ہوں، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، میں تیرے آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہوں، دلوں کی ارادوں کو بھی جانتا ہوں۔ اندھیری رات میں ایک کالی چوٹی کالی پہاڑی پہ چلتی ہے، میں خدا اس کے پیروں کا کھڑکا بھی سنتا ہوں، دریاؤں کی گہرائیوں میں، سمندروں کی گہرائیوں میں، اندر ہی اندر تحت الثری میں کوئی مخلوق میرا نام لیتی ہے، میں خدا اس کی پکار کو بھی سنتا ہوں۔ تو رمضان میں لوگوں سے چھپ کر کھائے گا، روزہ نہیں رکھے گا، ساری دنیا سے چھپ سکتا ہے لیکن مجھ خدا سے تو نہیں چھپ سکتا۔ شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے پھر بھی گناہ ہوتا ہے، یہ گناہ کہاں سے کرتے؟ نفس ہے، نفس۔ شیطان کو شیطان بنانے والا بھی میرا تمہارا نفس ہے۔ جب شیطان پہلا شیطان بنا تو وہ دوسرا شیطان تو تھا نہیں، تو فرسٹ شیطان کہاں سے بنا؟ اس کو نفس نے شیطان بنایا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے آپ سے لڑو، یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ سردی کے موسم میں فجر پڑھنا مشکل ہے،
जॉब जाना आसान है, क्यों? नफ्स परस्ती है। हलाल नहीं खाते, हराम खाते, क्यों? नफ्स परस्ती है। आंखें गलत देखती है, पेटों में लुक्मे हराम के जा रहे, पांव गलत सिम चल रहे। वो शायर ने कहा था, दिलों में बुक्स, पेटों में हराम, तवाफ ही तवाफ, काबा भी हैरान है ये किस चक्कर में है। दिलों में बुक्स, पेटों में हराम, तवाफ ही तवाफ, काबा भी हैरान है ये किस चक्कर में है। हज उम्रा वालों को नहीं छोड़ते। 80-80 पासपोर्ट लेके ऐसे रफू चक्कर हो जाते हैं, पता नहीं जमीन निगल गई, आसमान ने उचक लिया। कितने भी हजार चक्कर लगाए तवाफ के, मताफ में, बैतुल्ला के, मखलूक का चक्कर कभी माफ नहीं होता। तो कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया हराम ना खाओ, हलाल खाओ। कुलू मिनत तय्यिबात वअमलू सालिहा। अमले साले का जिक्र बाद में फरमाया, पहले हलाल खाने का जिक्र फरमाया। कितने भी सजदे कर लो, पेट में लुक में हराम के, अल्लाह सजदे मुंह पे मार देगा। सूद ना खाओ, ब्याज ना खाओ, हराम खाओ नहीं, हराम देखो नहीं। जवानों से खास कहता हूं, सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल ना करो। यक़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, 5 चीजों को 5 चीजों से पहले गनीमत जानो। शबाब का क़ब्ल हरमिक, बुढ़ा पाए उससे पहले जवानी की कदर करो। आज जवान कहता है मैं जब बूढ़ा हो जाऊंगा फिर मस्जिद होंगी और मस्जिद की कुर्सी। ये वो जवान कहता है जो अपनी एक सांस का भी मालिक नहीं है। अब कोरोना में कितने जवानों के जनाजे उठ गए, कितने जवान कोविड में मर गए। अल्लाह चाहता मुझे आपको उसी वक्त मार सकता था, एक मौका दिया, एक मोहलत दी, झंझोड़ा। अल्लाह चाहता मेरा आपका ऑक्सीजन अप डाउन कर सकता था। शबाब का क़ब्ल हरमिक, बुढ़ापा आए उससे पहले जवानी की कदर करो। सेहत का क़ब्ल सुक़मिक, बीमार पड़ जाओ इससे पहले सेहत की कदर करो। गिना का क़ब्ल फ़क़रिक, फ़कीर बन जाओ इससे पहले माल की कदर करो। फरागा का क़ब्ल शुगलिक, मशगूल बन जाओ इससे पहले फारिग वक्त की कदर करो। हयात का क़ब्ल मौतिक, तुम्हारा जनाजा उठे उससे पहले कीमती जिंदगी की कदर करो। पहली सीढ़ी पर कदम मुबारक रखा, पहली सीढ़ी पर कदम मुबारक रखा, फरमाया आमीन। दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा, फरमाया आमीन। नूरी फरिश्तों के सरदार जिब्राइल अमीन की बद्दुआ, हलाक हो जाए, तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए वो बंदा जिसकी जिंदगी में उसके बूढ़े माँ बाप या दोनों में से कोई एक जिंदा था, खिदमत करके जन्नत न कमाई। हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमीन। माए जिंदा है कदर करो, बाप जिंदा है तो कदर करो। फला वला तकुल लहुमा उफ, कुरान में है उफ कहने की इजाजत नहीं है। ये जाए कि हम माँ बाप के गरेबान चाक करें। 200 वलियों की दुआओं में वो ताकत नहीं है जो ताकत अल्लाह ने माँ बाप की दुआओं में रखी है। घर की किसी दीवार में तावीज लटकाने की जरूरत नहीं अगर माँ बाप जिंदा है। माँ हाथ उठाए, बाप हाथ उठाए, अल्लाह इजाबत के सारे दरवाजे खोल देता है। माँ जब बोलती है उसके लहजे में जिब्रील बोलता है। माँ जब मुस्कुराती है जन्नत की सारी कलियां खिल उठती है। उपले थापती हुई माँ, लीपा पोती करती हुई माँ, मिट्टी में मुलव्वस हाथ उठाए अल्लाह इजाबत का दर खोल देता है। 5 स्टार होटलों में खाने में वो मजा नहीं है जो माँ के हाथों से पकाई हुई चपाती में मिलता है। कारी साहब, मुफ्ती साहब, वजीर साहब, बड़े बड़े अलकाब से पुकारा जाए उसमें वो लुत्फ नहीं है जो माँ के वही चिंटू और बबलू में मिलता है। बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने एक दफा अपनी माँ से कहा था, माँ अपना हक माफ कर दे, रब को मनाता हूँ। कहा जा मैंने अपना हक माफ कर दिया। 12 साल जंगलों में इबादत में रियाजत में गुजारे। 12 साल पूरे हुए, बुस्ताम इलाके से गुजर रहे थे, दिल में ये जज्बा अंगड़ाई लेने लगा, चलो 12 साल हो गए माँ की सूरत नहीं देखी, माँ की मुलाकात कर लेता हूँ। तहज्जुद का वक्त था, कुंडी खटखटानी चाहिए। बायज़ीद बुस्तामी ने फिर दिल से आवाज आई, सारी जिंदगी माँ को सुख नहीं दिया, दुख भी क्यों दूं। गई दहलीज पर खड़े हो गए, अंदर से एक नाली चलती थी, वहां से पानी गुजरा। फिर इन्हें तजस्सुस हुआ ये मेरी माँ का वुजू का पानी है, तहज्जुद में उठ चुकी होंगी। फिर कुंडी खटखटाई, दस्तक दी। कौन सा बेटा कैसी दस्तक देता है वो माँ अंदाज जानती है। 12 साल के बाद भी माँ अंदर से कहती है, बेटा बायज़ीद तू आया है, रुक, कभी आती हूँ।
دروازہ کھولا، سفید بالوں سے پانی گر رہا تھا، پانی ٹپک رہا تھا. کہا اماں، بایزید بستامی کا حال دیکھا، بال بکھرے ہوئے، کپڑے پھٹے ہوئے، لباس پراگندہ ہے. تو ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. الہ العالمین، میرا بیٹا تیرا قرب حاصل کرنے کے لیے نکلا تھا، 12 سال ہو گئے، ابھی تک تو نے اسے اپنا قرب نہیں دیا. بایزید بستامی رونے لگ گئے. کہا میں کہاں جنگلوں میں رب کو ڈھونڈ رہا تھا، میرا رب تو میری ماں کی دعاؤں میں ہے. بیوی کی وجہ سے ماں نہ چھوڑو اور ماں کی وجہ سے بیوی نہ چھوڑو. اسلام دونوں میں سے کسی کو چھوڑنے کا حکم نہیں دیتا. بیوی کو بھی رکھو، ماں کو بھی رکھو، بلکہ بیوی کو سمجھاؤ ماں کے ساتھ غلط سلوک کریں گی، ایک ٹائم آئے گا تو ماں بنیں گی، تیرا بیٹا تیرے ساتھ یہی رویہ اپنائے گا. ہم کیا کرتے؟ یا تو بیوی کو چھوڑ دیتے یا ماں کو چھوڑ دیتے. اسلام کسی کو چھوڑنے کی اجازت نہیں دیتا. تم بیوی کو بھی رکھو، ماں کو بھی رکھو، یہی تو سچا امتحان ہے. 4 مہینے نہیں ہوتے شادی کے، ابھی تو ولیمے کا قرضہ نہیں اترا، اس سے پہلے بیٹا الگ ہو جاتا ہے. ایک ماں پوری دنیا میں تمہیں ماں کا بدل نہیں مل سکتا. اللہ نے صرف ایک بنائی ہے. کسی کی بیوی فوت ہو جائے دوسری لا سکتا ہے، لیکن دوسری ماں نہیں لا سکتا. ماں اللہ نے صرف ایک بنائی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل میں ماں کا کتنا پیار تھا. لو ادرکت والدی او احدہما، کاش میرے ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہوتا. وانا اصلی صلاۃ العشاء، میں عشاء کی نماز شروع کر چکا ہوتا، میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آتا، وہ چلمن سرکاتی، میٹھے مد بھرے لہجے میں کہتی بیٹا محمد، میں ماں کے خاطر نماز توڑ دیتا. ہمارے نبی نے کہا ماں کے خاطر نماز توڑ دیتا. آج کے جوان ماں کی پکار پہ موبائل نہیں چھوڑتے. 10 دفعہ آواز لگائے نا ماں کانوں میں جھو نہیں رہتی. ان کا انسٹاگرام نہیں چھوٹتا، ان کی فیس بک نہیں چھوٹتی. کہو انشاءاللہ ماں کو عزت دیں گے، انشاءاللہ باپ کا رسپیکٹ کریں گے. تم اپنے ماں باپ کی عزت کرو گے، تمہاری اولاد تمہاری عزت کریں گی. جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ. ایک جوان تھا، اس کو کسی لڑکی سے عشق ہو گیا. اس کی ماں فوت ہو گئی تو اس نے اپنے ابا سے کہا ابا آپ کی اجازت ہو تو بہو لے آؤں، آپ کے دن بھی اچھے گزر جائیں گے، پاس ہو جائیں گے. تو وہ بھی بڑا پریشان تھا. کہنے لگا کوئی بات نہیں، تو جا بیوی لے آ، بہو لے آ، میرا بھی سہارا بن جائیں گی، مجھے بھی روٹی پکا کر کھلا دیں گی. وہ اپنی دلہن کو گھر لے آیا. تھوڑا زمانہ تو اچھی طرح گزرا، پھر تو میں شروع ہو گئی. تو اس کی بیوی نے اپنے شوہر کو دھمکی دی، یا تو تیرا باپ یا تم پھر میں. وہ سوچنے لگا بیوی گئی دنیا گئی، باپ گیا جنت گئی. اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی، 2 منزلے کا مکان تھا. اس نے اپنے ابا سے کہا ابا آپ نیچے اوپر تشریف لے جائیے، ہم نیچے رہ لیں گے. اور ایک گھنٹی دے دی، آپ کو کوئی کام ہو آپ بیل بجا دینا، ہم اوپر آ جائیں گے. زمانہ گزرتا گیا، اللہ نے ایک بیٹا بھی دے دیا. وہ بھی بڑا ہوتا گیا، وہ پوتا دادا کے پاس آتا ہے جاتا ہے. بڑا اچھا زمانہ گزر رہا ہے. ایک دن کافی گھنٹی بجائی لیکن اوپر کوئی نہیں گیا، حتیٰ کہ اس کا باپ فوت ہو گیا. تو وہ بیٹا اوپر گیا اور باپ کی جتنی چیزیں ہیں، گدا ہے، کتابیں ہیں، الماری ہے، ساری نیچے لانے لگا. اور گھنٹی ڈھونڈ رہا ہے، وہ گھنٹی نہیں مل رہی. تو وہ معصوم پوتا پاس آیا، کہا ابا کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ کہا دادا کی گھنٹی نہیں مل رہی. کہا وہ میں نے اپنے پاس محفوظ رکھی، کل مجھے بھی تو کام آئیں گی. جو ماں باپ کے نافرمان ہیں ان کے اولاد کبھی ان کی فرما بردار نہیں بنتی.